عید کے دن، لیکن غوث اعظم کا رونا ہی الگ تھا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کی عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر جیلانی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ ہوگی، اس دن ہوگی عبد القادر جیلانی کی عید۔ اللہ اکبر! یہ کیسے بزرگ تھے! تو ان سب کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ مذہب اسلام کیا ہے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ دین کیا ہے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کون ہے، بتا دیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام کیا۔ جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی اصفیاء، جتنے بھی اتقیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو مذہب اسلام کے قانون بتا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غوث اعظم کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا تو غوث اعظم نے کسی اور دین کی بنیاد رکھی، نہیں۔ جو دین ان کے نانا 1450 سال پہلے لے کر کے مکے کی سرزمین پر نازل ہوئے تھے، اسی دین کی نصرت و حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیلان کی سرزمین پر بھیجا۔ اللہ اکبر! غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی عبد القادر میرے پاس آؤ۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے عبد القادر میں بوڑھا ہوں تو مجھے سہارا دے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ اچانک جوان ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا میں مذہب اسلام ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں نڈال ہو چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے میرے اندر طاقت عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم نے اس بوڑھے کو زندہ کیا، اسی دن سے غوث اعظم کا لقب محی الدین پڑ گیا۔ دین کو زندگی دینے والا، زندہ کرنے والا، بے شمار القاب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سبحان اللہ! وہ فضیلت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ مذہب اسلام کی نصرت و حمایت کرنے کے لیے غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مذہب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ولا خطبات الشیطان، تم شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دشمن شیطان کو بتایا، یعنی کہ جتنی نفرت شیطان سے ہونا چاہیے ولی کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن بتایا ہر آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے اور دشمن سے بچتا بھی ہے، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ جب بھائی بھائی میں دشمنی ہو جائے بھائی صاحب تب بھی جو ہے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا ہے، کہتا بہت بڑا دشمن ہے میرا، دیواریں کھل جاتی ہیں گھروں کے اندر، میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، اتنی نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی دشمن نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن اگر اللہ نے کسی کو بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے تو شیطان ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ان الشیطان فی الانسان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بتایا ہے کہ شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے، شیطان دشمن جو ہے دولت کا نہیں ہے، دولت کا دشمن نہیں ہے، دولت تو شیطان بہت پسند کرتا ہے اور پسند کرواتا بھی اتنی پسند کرواتا ہے کہ سود تک کھلوا دیتا ہے، مٹکے تک کھلوا دیتا ہے، نہیں مٹکا تک کھلوا دیتا ہے، جوا تک کھلوا دیتا ہے، سود تک کھلوا دیتا ہے۔ شیطان اتنی پسند کرتا ہے، لیکن شیطان ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، ہماری دولت کا دشمن نہیں ہے، ہماری اولاد کا دشمن نہیں ہے۔ شیطان اگر دشمن ہے تو ہماری ایمان کا، اور مومن کے لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی کو جتنی محبت اللہ جتنی محبت اس کو کھیت و کھلیان سے ہوتی ہے، دکان سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے کئی گنا محبت ایمان سے ہونا چاہیے۔ وہی ہے صحیح معنی میں مومن کامل۔ یعنی اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جب تک تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے رشتہ داروں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تو سب سے زیادہ
اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہونے ہی کا نام تو ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان سے بچو، شیطان کی بہت پھندے ہیں، بہت پھندے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ شیطان ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شیطان اسی کو چھوڑتا ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے، وہی بچ پاتا ہے شیطان کی پھندوں سے، ورنہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اور شیطان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جس کے اوپر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے تو شیطان الٹا اسی کی آ کر کے مدد کرتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کو بہکا کہتے ہیں لوگ، ارے ہمیں کہاں بہکا دے گا شیطان، ہمیں کہاں بہکا دے گا شیطان۔ جو یہ کہے کہ ہمیں نہیں بہکائے گا شیطان، سمجھ لو پکا غالب اسی کے اوپر، سمجھ لو بہکا دیا ہے شیطان نے۔ بہت پھندے ہیں شیطان کے۔ شیطان نے خود کہا تھا، اے پروردگار عالم، میں تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جس کے اوپر تیرا فضل خاص ہوگا وہی تیرے پھندوں سے بچوائے۔ بڑے پھندے ہوتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ بتاؤں میں آپ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سالے یزید کے باپ، جن کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں ان کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، یہ رات کو سوئے، جب رات کو سوئے تو ان کے پاس آیا آواز دینے والا، آواز دیتا، امیر معاویہ اٹھو۔ امیر معاویہ کہنے لگے کون؟ تو کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ امیر معاویہ حیران ہو گئے کہ ابلیس کیوں آیا؟ بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ فجر کا ٹائم ہو چکا ہے تو نماز پڑھو۔ امیر معاویہ حیران کہ شیطان کا کام تو سلانا ہوتا ہے، نماز سے غافل کرنا ہوتا ہے، نماز سے سستی دلانا اگر کسی کا کام ہوتا ہے تو شیطان کا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سنیوں کے مقابلے میں وہاں بھی زیادہ نماز پڑھتے، کیوں پڑھتے؟ کیونکہ شیطان سستی دلاتا ہی نہیں، سستی دلائے گا تو سنیوں کو دلائے گا، غفلت کرائے گا تو سنی کو کرائے گا۔ کیوں؟ چور کا معاملہ یہ ہے کہ چور عالی شان بلڈنگ نہیں دیکھتا ہے، شاندار کوٹھی نہیں دیکھتا، چور کو چاہیے مال۔ اگر مال جھوپڑی میں ہے تو چور جھوپڑی میں جاتا ہے، اور مال عالی شان بنگلوں میں ہے تو چور عالی شان بنگلوں میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان کا معاملہ ہے، شیطان بھی یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، تو شیطان کو بھی پتا ہے کہ ایمان ادھر ہے، غفلت ادھری دلاؤ، سستی ادھری دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب امیر معاویہ کے پاس شیطان آ کر کے کہتا ہے، اے امیر معاویہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لو۔ تو امیر معاویہ کہتے ارے تو کب سے مبلغ ہو گیا، تو کب سے تبلیغ کرنے لگا؟ شیطان کا کام تو نماز سے روکنا ہوتا ہے، شیطان کا کام تو سلانا ہوتا ہے، آج تو مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھو آپ شیطان کے کام میں بھی حکمت دیکھیں۔ تو شیطان کہتا امیر معاویہ، ایک مرتبہ میں نے آپ کو سلا تو دیا تھا، وہ سلانا کیا ہوا ہے آج تک پچھتاتا ہوں، آج تک پچھتاتا ہوں۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہ میں نے تمہیں سلا دیا تھا، تمہاری نماز چھوڑ گئی تھی، تو تم اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا نماز پر رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 70 نمازوں کا ثواب دیا۔ وہ 70 نمازوں کا ثواب دینا ہوا، میرا دماغ خراب ہوا۔ کہ کہا میں نے سنا دیا کہ بتاؤ اللہ نے 70 نمازوں کا ثواب دیا، تو میں آیا اٹھانے کے لیے، جب آپ سو گے، جب میں اٹھانے آؤں گا، اسی لیے آؤں گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں 70 نمازوں کا ثواب نہ دے۔ اندازہ لگایا تو بتا کہ جس کے اوپر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے تو شیطان الٹا آ کر کے اسی کی مدد کرتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا فضل خاص نہیں ہوتا وہ الٹا شیطان کی مدد کرتا ہے، وہ اس کے اوپر رکھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ولایت کا اعلان کرتے تو ان کے پاس بھی شیطان آیا، یہ بھی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ عبد القادر میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری عبادتیں قبول ہے، جتنی بھی چیزیں حرام ہیں میں نے سب تیرے اوپر حلال کر دی ہیں۔ غوث اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ فوراً پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب اتنا پڑھا ہے تو شیطان کہہ کر کے بھاگا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں نے اسی جملے سے بہت سارے لوگوں کی ولایت کو چھین لیا۔
غوث اعظم فرماتے علم نے نہیں بچا مجھے تو اللہ کے فضل نے بچایا. اگر علم بچاتا تو تجھے بھی تو بچا دیتا. تیرے پاس کیا کم علم ہے؟ اگر بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بچاتا ہے. یعنی یہ بہت ضروری ہے شیطان سے بچنا, شیطان سے نفرت کرنا. قرآن فرماتا بلا تتبعوا خطوات الشیطان, لوگوں تم شیطان کی پیروی مت کرو, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. اسلام کے اندر پیری مریدی جو رکھی گئی اس کا بھی مطلب یہی ہے تاکہ مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ یہ توبہ کرے اور وہ اس راستے کو طے کرے کہ پیر مجھے ہمیشہ کے لیے شیطان سے محفوظ فرما. پیری مریدی جو رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے تو پیر بھی چھان کر کے اور پھٹک کر کے, یعنی دیکھنا چاہیے. آدمی رشتہ کرتا تو کتنی چیزیں دیکھتا, یعنی کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہے کیسے, پارٹی کیسی ہے, یعنی ان کا رہنا سہنا کیسا ہے, چال و چلن کیسا ہے, گفتار کیسی ہے. اور پیر ایسا دیکھ لیتے الٹا سیدھا کیسا کیسا آدمی اچھا خاصا پڑھا لکھا اور کیسے کیسے پیر کا مرید ہو جاتا. اندازہ لگائیں. جبکہ پیر کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں. اگر وہ 4 شرطیں پائی گئی تو وہ پیر ہے, ورنہ پیری مریدی ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط بتائیے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ. تو پیر سنی صحیح العقیدہ ہو, وہابی نہ ہو, دیوبندی نہ ہو, شیعہ نہ ہو, چکرالوی نہ ہو, دوسرا کوئی بدعقیدہ نہ ہو, سنی ہو, صحیح العقیدہ ہو. یہ پیر میں پہلی شرط ہے. یعنی بڑی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا, آپ کے گھروں میں قانون شریعت ہوگی, آپ اس کو دیکھ لینا. کہیں کا مولانا اپنے پاس سے کہہ کر گیا. یعنی مجھے تقریر کرتے ہوئے بھی ڈر بہت لگتا کہ ہر آدمی ہر تقریر سے متفق نہیں ہو سکتا. بات اگرچہ صحیح ہوتی ہے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے پکڑ ضرور لیتے ہیں ایسے کیوں کہیں, ایسے کہنا چاہیے. کسی کے اوپر پھر بیٹھ جاتی ہے, جوئے پر تقریر کر دی اور پتہ چلا 2-4 آدمی ایسے بیٹھے کہ جوا کھیلتے وہ مولانا کے دشمن ہو گئے. وہ امام صاحب کے پکے دشمن ہو گئے کہ کیسی کر دے امام صاحب کو نکالو, انہوں نے جوئے پر تقریر کیوں کری, انہوں نے سود پہ تقریر کیوں کری, انہوں نے اس پہ تقریر کیوں نہیں کری. البتہ مولانا بھی اگر شریعت کی بات نہیں بتائے گا تو پھر بتائے گا پردھان منتری آپ ہے بتانے کے لیے, کون بتائے گا؟ بتائیے. تو ہمارے اللہ والے, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے جنتا کی رضا کے لیے کام نہیں کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے. ابھی تو آج ان کے چرچے ہیں. تو بتایا ہے کہ 4 شرطیں ہیں پیر کی. قانون شریعت کھول کر کے دیکھ لینا, اس پہ لکھا ہوا بیعت کا بیان فہرست میں جانا. اس میں سب سے پہلی شرط بتائیے پیر کی, وہ ہے سنی ہو, صحیح العقیدہ ہو, اس کا عقیدہ بھی دوستو سنی بھی ہو. دوسری شرط بتائیے کہ عالم ہو. پیر کی شرط کیا ہے؟ عالم. اگر عالم نہیں ہے تو کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے اخذ کر لے. تو آج عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. صاحب اردو نہیں لکھ پا رہے ہیں لوگ, اردو پڑھ تک نہیں پا رہے ہیں اور پیری مریدی کرتے کرتے اور لوگ ہو رہے ہیں مرید. ہو کیوں رہے ہیں کہ ان کے مرید ہو جا تو مالدار ہو جاتے ہیں, ان کے مرید ہو جا تو کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. تو پیری مریدی کروڑ پتی ہونے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی بلکہ اس لیے رکھی گئی تھی یہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید اللہ اس کے رسول کے قرب کو حاصل کرے, اس لیے رکھی گئی. پیری مریدی کا کام جو ہے یہ عالم ہی کا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. لیکن آج لوگ جاہل کس میں اتر چکے ہیں. ایسا کیسا جاہل آدمی ایسا پیری مریدی کر رہے ہیں. ایک پیر کے بارے میں بتایا کہ ان کی داڑھی نہیں تھی, ان کی داڑھی دیکھ کے مرید کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک دن مرید نے دیکھا کہ ہمارے پیر صاحب کی داڑھی تو بڑھ نہیں رہی, آگے چکر تو ہے کیا. تو ایک دن مرید کہنے لگا کہ حضور ایسا نہ کرو, داڑھی کو نہ رکھ لو, داڑھی سنت ہے. تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں پتا تو مجھے بھی یہ سنت ہے مگر اتنا کام تو ہی کر لے, مرید ہونے کے ناطے تو اتنا نہیں کر سکتا. تو اب بتایا ہے کہ پیر عالم ہو, اگر عالم نہیں ہے تو اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے کیسا تو ہے. جو توجہ تو سننا ہے کہ نہیں سننا ہے. 4 شرطیں بتائی تھی. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا پیر فاسق مولے نہ ہو, یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو, یعنی نمازیں نہ چھوڑتا ہو, جماعت نہ چھوڑتا ہو,
दाढ़ी ना कटाता हो, दाढ़ी रख करके काला खिताब ना लगाता हो, कहीं सोचे कि मैं बूढ़ा हो गया मैं जवान लगूं, काला खिताब लगाना भी हराम है। तो तीसरी शर्त ये बताई है कि हमारा पीर फासिके मोले ना हो, ये बताया। और चौथी शर्त बताई है कि उसका सिलसिला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता हो। जब ये चार शर्तें पाई जाएंगी तभी वो पीर के लायक है, वरना कानून है इज़ा फात शर्त फात मशरूत, जब शर्त फौत हो जाती है तो मशरूत भी फौत हो जाती है। जैसे नमाज के लिए क्या है, छह शर्तें बताई। नमाज के लिए वुजू शर्त है, किबले की तरफ मुंह करना शर्त है, नियत शर्त है, वक्त शर्त है, तहारत शर्त है। अगर जब ये चीजें नहीं होंगी तो नमाज वजूद में आ जाएगी, नमाज हो ही नहीं सकती है। तो हर चीज की कोई ना कोई शर्त होती है। तो पीर की शर्त ये चार रखी गई है। और जब ये चारों शर्तों को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तोलेंगे तो गौसे आजम से बड़ा अपने वक्त का कोई आलिम नहीं था, गौसे आजम से बड़ा कोई तकबे वाला नहीं था, गौसे आजम से बड़ा कोई सिलसिला नहीं। गौसे आजम का जो सिलसिला है कादरी सिलसिला, इसको उम्मुस सलासिल कहा गया है, तमाम सिलसिलों की मां। तो वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सबके पीर है कि नहीं? अरे हम उन्हीं के मुरीद हैं। कोई भी मुरीद, कोई भी पीर अगर मुरीद करता है, सही अगर पीर है वो, तो वो यही कहवाता मुरीद से, कहो मैंने अपना हाथ पीरे पीरा मेरे मीरा शाह जीना सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया, और परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन मुझे गौसे आजम के मुरीदों में उठाओ। हर पीर यही कहवाता है और यही बुजुर्गों का तरीका रहा है। एक मर्तबा का जिक्र है, बरेली की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, बड़े इखलास से आया था, बड़ी तनकीदत लेकर के आया था, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। तो जो कादरी सिलसिले का तरीका था, अल्लाहु अकबर, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दाखिल कर रहे हैं कि कहो मैंने अपना हाथ पीरे पीरा मेरे मीरा शाह जीना सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। जब मुरीद ने इतना सुना तो मुरीद था बहुत चालाक। तो मुरीद कह रहा है कि मैं बरेली में मुरीद होने के लिए आया हूँ, मुफ्ती आजम से मुरीद होने के लिए आया हूँ, और ये मुझसे कहलवा कह रहे हैं, कहलवा रहे क्या हूँ मैंने अपना हाथ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। तो वो कहने लगा मैंने बरेली के मौलाना मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में हाथ दिया। अब मुफ्ती आजम कहते कि नहीं भाई, कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। वो कहता है मैंने बरेली के बड़े मौलाना आले रहमान के हाथ में दिया। तो मुफ्ती आजम ने तीसरी मर्तबा फिर कहा कि भाई कहो जो मैं कहलवा रहा हूँ। कहने लगा हुजूर मैं क्या जानूं गौसे आजम को, मैंने तो आपके हाथ में हाथ दिया है, मैं तो आपको जानूं, मैं तो आपका नाम लूंगा। तारीख बताती है मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था कि अपनी आंखों को बंद कर ले। वो बरेली की सरजमीन पर बैठा था, और जब उसने आंखों को बंद किया तो वो देखता क्या है, सामने कुछ मुलक्का गौसुल अल्लाह पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ मकानी सामने बैठे हुए मुरीद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा तो पुकार उठा, बरेली वाले का ये आलम है तो बगदाद के दूल्हा गौसे आजम का आलम क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न गौसे बरा। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। हमारा और आपका दीन मज़हब इस्लाम हमें मुरीद होने की इजाजत तो देता है, लेकिन उससे कि जो सुन्नी सही अकीदा हो, आलिम दीन हो, फासिके मोलिन ना हो, शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो, औरतों से दूर रहता हो, हक पे न दबाता हो, कुर्ब हासिल न करता हो, नहीं, और फासिके मोलिन ना हो, शरीयत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकीब देता हो, मुरीदों को नमाज पढ़ने के लिए कहता हो, रोजा रखने के लिए कहता हो। उसका मकसद ये ना हो कि तू बस मैं छमाई पर आऊं या मैं सालाना में आऊं, तुम मेरी जेब भरता रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू कुर्बानी नहीं करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू ज़कात नहीं देता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू नमाज नहीं पढ़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा कोटा पूरा करते रहना, सही माना में वो पीर नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक ये है कि लोगों दुनिया में रह करके अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, और अल्लाह उसके रसूल की जो दुश्मन है उनसे नफरत करना। नहीं है तो शैतान हमारे
ईमान का दुश्मन है। इसीलिए फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और से आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसलक ये है कि अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत हो, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से नफरत हो। ये है गौसे आदम का मसलक। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुरीदों से लालच नहीं किया था कि तुम मुझे फीस जमा करते रहना, यानी मुझे पैसे देते रहना, और कोई मतलब नहीं है। बल्कि गौसे आदम ने एक मर्तबा फरमाया था कि अगर दुनिया के अंदर सच्चाई ना होती और पाकी ना होती तो किसी भी आदमी को अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। यानी हमेशा मुरीदों को ये बताते रहे। एक बादशाह गौसे आदम की बारगाह में आया था सोने की अशरफी लेकर, और सोने की अशरफी लेकर के आया, कहने लगा हुजूर मेरी ये अशरफी कबूल कर लीजिए, मैंने बहुत मेहनत मशक्कत से आपके लिए नजराना हासिल किया है, लिहाजा मैं आपकी बारगाह में ये नजराना लेकर के आया। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया कि अब्दुल कादिर को तेरी अशरफी की जरूरत नहीं है, तेरी नजराने की जरूरत नहीं है, ले जा। बादशाह बहुत जालिम था, बहुत अत्याचारी था, जुल्म सितम के पहाड़ लोगों पर तोड़ता था। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी समझ रहा था, छोटा मोटा पीर समझ रहा था। गौसे आदम से पीर ही नहीं थे बल्कि पीरों के पीर थे। एक नजर अगर बादशाह के चेहरे पे थी तो दूसरी नजर अब्दुल कादिर जिलानी की लौहे महफूज पर इनकार कर दिया। कितनी बड़ी बात है आई हुई दौलत पर ठुकरा देना। हमें कोई नजराना दे तो हम तो ये सोचेंगे कि दूसरी थैली और होती वो भी मिल जाए, है नहीं है? लेकिन अपनी दौलत, आई हुई दौलत को ठुकरा देना ये बहुत बड़ी बात है, और ये काम उसी का है जिसके ऊपर अल्लाह का फजल खास हो। इनकार कर दिया। बादशाह बहुत जिद करने लगा, हुजूर कबूल कर लीजिए, हकीर हो फकीर हो, यही हकीर सा नजराना है, आप कबूल कर लीजिए। गौसे आदम ने इनकार किया, बहुत जिद करने लगा तो गौसे आदम को जलाल आ गया। सोने की अशरफियों को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद दबाया, और जब दबाया तो उन अशरफियों में से खून टपका। जब खून टपका बादशाह ने अपनी निगाहों से देखा तो पैरों तले की जमीन खिसक गई कि ये गौसे आदम ने क्या किया। गौसे आदम फरमाते तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम यतीमों का खून, लावारिसों का खून, बेवाओं का खून लेकर के अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिर हुए हो। अरे अब्दुल कादिर तो वो देखता है जो तुम नहीं देखते हो, जो तुम अपने घरों में छुप करके करते हो। अब्दुल कादिर वो देखता है। गौसे आदम फरमाते हैं कि अगर नाना जान की शरीयत की लगाम मेरी जबान पे ना होती तो ऐ बादशाह एक एक का मैं नाम बता देता कि जिसका खून इन अशरफियों में शामिल है। और मैं इतना खून निकालता, इतना निकालता कि बेवाओं के खून को बेवाओं के घर पहुंचा देता, यतीमों के खून को यतीमों के घर पहुंचा देता, लावारिसों के खून को लावारिसों के घर पहुंचा देता। और फिक्र करना चाहिए वो है गौसे आदम की शान। अल्लाहु अकबर। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी हराम का एक लुक़मा खाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। एक लुक़मा खा ले तो, और दो खा ले तो 80, और पूरा भगोना जो हड़प कर जा रहा है हराम का, उनका क्या हाल है? नहीं, और आदमी चाहता ये है कि झट दुआ कबूल हो जाए। तो दुआ कबूल होने के लिए जरूरी ये है कि इंसान शैतान से बचे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों मज़हब इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह